بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدو کے بارے میں جو مشہور مقولہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند، آپ کے پسندیدہ غذاؤں میں کدو بھی ہیں۔ طبی اعتبار سے کدو کا معاملہ کیا ہے؟ بہت سارے اعتدال والے غذاؤں میں کدو کا شمار ہے، اسی لیے علماء اطباء فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جب بھی غذاؤں کو استعمال کیے ہیں وہ جفت استعمال کیے ہیں۔ جیسے کھجور آپ نے استعمال کیا تو ساتھوں ساتھ آپ نے کھیرا اور مسکا استعمال کیا، گوشت آپ نے استعمال کیا تو اس کا دودھ بھی آپ نے استعمال کیا دہی کی شکل میں اور گھی کی شکل میں۔ اسی طرح آپ جب بھی کوئی گرم چیز کھاتے تھے تو اس کا توڑ ساتھوں ساتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن کدو ایک ایسا غذا ہے جس کو آپ نے مفرد استعمال کیا ہے، مفردات میں کدو کا بھی شمار ہے۔ تو یہاں باب الخیاط، باب تو حضرت نے تحریر فرمایا خیاط کے سلسلے میں۔ خیاط کے معنی ٹیلر کے آتے ہیں، عربی درزی۔ درزی کو سب سے پہلے درزی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اسی لیے لوگ یو پی وغیرہ میں درزیوں کا لقب ہے ادریسی۔ درزیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ادریسی کہا جاتا ہے۔ اب جتنے ادریسی ہیں اپنے سلسلۃ النسب فنی اعتبار سے وہ جوڑتے ہیں کہاں؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے، تو ان کو ادریسی کہا جاتا ہے۔ تو خیاط کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام، ٹیلر نے، خیاط نے آپ کو دعوت دی کھانے کی، آپ تشریف لائیے کھانے میں، تو آپ تشریف لے گئے۔ اور یہ امام بخاری ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ٹیلرنگ سیکھ کر کسی کے بے پردہ کو پردہ لگا کر پیسہ وصول کرنے کی اجازت ہے شرعاً۔ کہیں یوں نہ کہیں کہ بھئی یہ تو ایک عبادت ہے تستر عورت، تستر عورت فرما کر انہوں نے پیسہ لیا، حالانکہ تستر عورت عبادت ہے، عبادت کی قیمت نہیں وصول کی جاتی۔ تو لوگ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھئی وہی عبادت آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہی کیوں کر رہا ہے؟ عربی خیاط کیوں کر رہا ہے؟ دوسرا بھی تو کر سکتا تھا۔ تو بتانا یہ کہ خیاط کے پاس اس کا فن ہے، جیسے کہ اوپر گزرا قین اور حداد میں فنی اعتبار سے فنکار، تو اس نے اپنے فن کی قیمت وصول کی، تو فن کی قیمت فنکار وصول کرتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، انس فرماتے ہیں، اور وہاں کھانا تھا اور آپ کے قریب کیا گیا، تو وہاں رکھا کیا گیا؟ روٹی اور آپ کے سامنے شوربہ جس میں کدو تھا، کدو والا شوربہ۔ یو پی وغیرہ میں ہم نے دیکھا اس بات کا اہتمام کرتے ہیں ہر سالن میں کدو کا استعمال کرنا، ہر سالن میں کدو کا کثرت سے یو پی میں استعمال ہوتا ہے۔ لوکی کہتے ہیں، وہاں لوکی کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ یتبع دبا، آپ علیہ السلام نے وہ جو ہانڈی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، سالن کی ہانڈی، اس میں آپ گشت فرما رہے تھے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے تلاش کر رہے تھے کہاں ہے کدو، تلاش فرما کر آپ نوش فرما رہے تھے۔ اس دن سے میرے نزدیک کدو محبوب غذا ہو گیا، اس دن سے۔ جی
باب النساج. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سمعت سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فعقدها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فتاها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه فلقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. یہ جو روایات ہیں تقریباً قد مرہ ہیں، لیکن استدلال امام بخاری کا کرنا یہ ہے جو فنون، جو ہنر، جو فنکاری یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں پائی جاتی تھی، ان فنکاریوں میں ایک فنکاری بننا ہے، کپڑا بننا. تو جیسے خاتون آئیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیں کپڑا اور کہنے لگیں کہ حضور میں اپنے ہاتھوں سے یہ بن کر لائی ہوں تاکہ میں آپ کو پہنا سکوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ اس کی طرف محتاج ہو کر آپ نے اسے لیا اور لے کر بڑی خوشی کے ساتھ آپ نے پہنا. تو پتہ چلا کہ جب کوئی ہدیہ دے تو ہدیہ کو کیئرلیس سے وصول نہیں کرنا چاہیے. وہاں رکھ کو چلے جاؤ، وہاں رکھ ڈالو بھائی، ایسا نہیں. کیوں؟ مذہب بدل گیا. مذاہب تو ہم نے متعین فرمایا تھا غیر مذہب لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے. چھوڑیے پھر مذہب بدل لیجئے، بھئی ایک ہی مذہب پر رہنا چاہیے. تلفیق بین المذاہب ہمارے یہاں درست نہیں ہے. درست ہے کیا؟ تو کیا کہا حضرت نے کیا کہا؟ ارے بھئی محتاج، ارے ماشاءاللہ لائیے بہت دنوں سے میں ہمارا کابر کو دیکھا ہدیہ دیتے وقت بڑے خوشی سے، حالانکہ ان کو وہ ہدیہ کی ضرورت نہیں، ہدیے کی بالکل ضرورت نہیں. بھئی عطر کا ڈبے پڑے ہوئے ہیں، آپ عطر لا کر پیش کیے، حالانکہ وہ عطر کی ضرورت ہی نہیں. عطروں کا اتنا بڑا خزانہ ہے، ایک آٹو بھر سکتے ہیں، کم از کم کیا بھر سکتے ہیں؟ آٹو بھر سکتے ہیں. پھر بھی کوئی لا کر عطر دیا، بھئی عطر، ارے ماشاءاللہ ارے بھئی بہت بہترین خوشبو آپ نے پیش کی. تو ہم نے قبول کیا بڑی مسکراتے ہوئے استقبال کے ساتھ، چاہے وہ عطر کتنی ہی کم قیمت کی کیوں نہ ہو، اسے خوشی سے قبول کرنا سنت ہے. چہ جائے آپ استعمال کریں یا قبول آپ کریں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے. حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب مدد ذل العلی کو دیکھا کہ حضرت کے پاس ڈھیر لگا ہوا رہتا تھا ہدایے کا، کوئی ہدیہ استعمال نہیں کرتے. ہدیہ لیں گے اور پھر جو جماعتیں آئیں گی ان کو ہدیہ اٹھا کر دے دیں گے. جتنے ہدیہ لیتے ہیں وہ پورے ہدیہ اٹھا کر ہدیے میں دے دیتے ہیں. یہی کام ہے. ہم بھی ترتیب ایسی بنائیں، جتنے شال ہمیں اڑائے جاتے ہیں پورے شال ہم اڑا دیتے ہیں. شالوں کی تقریباً یوں سمجھیے 5 ڈبے ہیں. بھئی دو ڈبے ہر جلسے میں کیا ہوتے رہتے ہیں؟ ختم ہوتے رہتے ہیں، اس کو اڑاتے رہتے ہیں. جتنا ہمیں اڑایا اٹھا کر ہم نے ان کو، اب کتنا شال اڑیں گے بتائیے؟ بھئی شال کتنا اڑیں گے؟ زمینونی کا زمانہ چل رہا ہے، میں اڑاتے رہو. اب شال پر شال. تو یہ آپ کا بھی معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑی محبت سے آپ قبول فرماتے. اب دیکھیے مجلس ہی میں کسی نے کہا حضور مجھے پہنا دیجئے، اور حضور نے اٹھا کر اس کو دے دیا. تو مجلس والوں نے کہا عجیب ہو یار، حضور کو پیش کیا گیا، وہ بیچاری پتہ نہیں کتنے تمناؤں کے ساتھ بنائی، حضور کو دی اور حضور نے بڑی محبت سے اسے قبول کیا، اور تم ہو کہ فوراً لے لیے. کہنے لگے نہیں بھائی میں ایسے ہی نہیں لیا، میں اپنا کفن بنانے کے لیے لیا ہوں. میں جو لیا ہوں وہ کیا ہے کے لیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھو
تبرکات کا ایک بڑا مجمع انکار کرتا ہے. تبرک کوئی چیز نہیں ہے، تبرک بہت بڑی چیز ہے، متبرک چیز. ہم نے ابھی مرحوم مفتی سعید صاحب پیرنا بیٹ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ ہمیشہ وہ ایک قمیص پر قمیص پہنتے تھے، قمیص پر قمیص. تو پوچھا، اس لیے کہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے ددیالی اعتبار سے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. ان کی جو ساس ہیں وہ ہماری دادی کی خلیری بہن کی بیٹی ہے. ہماری دادی کی جو خلیری بہن ہے ان کی بیٹی ہے، ان کی ساس. تو ہم نے پوچھا تو کہا نہیں، یہ حضرت کے شیخ کا ہدیہ ہے. تو میں ہمیشہ برکتاً اس ہدیے کو کیا کرتا ہوں، اپنے ساتھ رکھا کرتا ہوں. تو بعض بزرگوں کے ہدایے بابرکت ہوا کرتے. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پگڑی پہنا کرتے تھے، وہ پگڑی خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی تھی. وہ پگڑی حضرت شیخ پہنتے تھے. اس پگڑی کو حضرت مولانا طلحہ صاحب کو عطا فرمایا. مولانا طلحہ صاحب نے مولانا سلمان صاحب کو عطا فرمایا. مولانا سلمان صاحب نے ان کے صاحبزادے کو عطا فرمایا. اب وہ حضرت مولانا عاقل صاحب مدد ذل علی کے پاس ہیں. تو پگڑی ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت اس پگڑی پر کتنا زیادہ مجاہدہ کیے ہوں گے، کتنے اذکار کیے ہوں گے، کتنی دعائیں کیے ہوں گے. عربی ایک برکت کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو برکت کی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. تو یہاں بھی اس بیچارے نے برکتاً لیا، اور برکتاً لینے کے بعد آدمی اعتماد رکھتا ہے، انا عند ظن عبدی بی. حالانکہ برکت سے غیر مقلدین کیا کہ برکت سے کیا ہو جاتا، نجات ہو جاتی، کیا مغفرت ہو جاتی. کیا یہ نہیں کہہ رہے ہیں برکتاً لینے میں تجھے تکلیف کیا ہو رہی، تکلیف ہو رہی کیا؟ برکتاً بھئی یہ حضرت کا ہدیہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت کا ہدیہ برکتاً رکھ لو. برکتاً رکھ لینے میں کیا حرج ہے، رکھ لیجئے. وہ ادب ہم کیوں کر رہے ہیں بھئی؟ اللہ والا، اللہ کی نسبت رکھنے کی وجہ سے تو ادب کر رہے ہیں. جس اللہ والے کی آپ ادب کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھئی؟ اس کی نسبت کس سے ہے؟ کعبۃ اللہ کے ادب کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں بھئی؟ کعبۃ اللہ کا گھر ہے. مسجد کا ادب کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے. قرآن کا ادب کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے. اسی طریقے سے کسی بزرگ کا ادب کیوں؟ یہ بھئی یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، تو اللہ کی نسبت سے قدر ہے. اگر وہ نسبت نہ ہوتی تو ہم قدر کیوں کرتے؟ سب کے پاس رہتی پھرتی کیا؟ تم ایک ٹوپی ڈال لو بھائی، تم ایک ٹوپی ڈال لو بھائی. ہر ایک کی ٹوپی جمع کرنے کی تھوڑی ہے. اور سے بھی جا کر کہا بھائی آپ بھی ایک ٹوپی دے دیجئے، رکھ لیتا ہوں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. یہ ادب شخصیت کے اعتبار سے طے کرتے ہیں. جی. باب النجار وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أتى رجال سهل بن سعد رضي الله عنهما وأنهم يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعبادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوزعت فجلس عليها. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فسمها إليه فجعلت تعن عن الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال فكبت على ما كانت تسمع من الذكر. بڑھائی کے سلسلے میں یہ باب ہے. کارپینٹر بڑھائی کی جو نسبت ہے نوح علیہ السلام سے جڑتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس فن کے سب سے اول فنکار ہیں. یہاں ایک گفتگو آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ چند سال قبل ایک جلسے میں ایک صاحب ترغیب دے رہے تھے
کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی صنعت کاری اختیار کرنی ہے، فنکار بننا ہے۔ فنکار بننے کی ترغیب علماء میں دی جا رہی تھی۔ اس وقت میں جو حاضرین مجلس میں ذی استعداد اکابر موجود تھے، انہوں نے فوراً نکیر فرمائی، یوں کہا دیکھیے جتنے فنون ہیں یہ فنون سب کے سب من جانب اللہ منزل ہیں، اور منزل ہونے ہی کی وجہ سے تمام فنون کے فنکار اور بانین انبیاء رہے ہیں۔ تمام فنون کے فنکار اور بانین کون رہے ہیں؟ انبیاء رہے ہیں۔ اور حضور کون ہیں؟ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کی بعثت اس لیے نہیں ہوئی کہ فنون کو پھیلایا جائے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کہاں بنائے؟ یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ ارے جو کام رہ گیا اس کام کی تکمیل آپ نے فرمایا، بڑھائی کی تکمیل کے لیے آپ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فنون دیا انبیاء کو وہ بطور معجزہ دیا۔ فنون آ کر ٹیلرنگ سکھانے کے لیے نہیں دیا بھائی، بطور معجزہ دیا۔ یہ معجزہ کے طور پر انبیاء علیہ، جیسے داؤد علیہ السلام حداد تھے تو کیا کس طور پر دیا؟ علنا لہ الحدید۔ ارے بھائی معجزہ ہی تو ہے، بطور معجزہ عطا کیا ہے، نہ کہ افشاء فنون کے لیے آپ نے عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ کہا کہ فنون کی تکمیل کے لیے آپ تشریف نہیں لائے، شریعت کی تکمیل کے لیے آپ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ تو تتمیم ہم یہ دیکھیں گے آپ نے اس میں کیا تتمیم فرمائی۔ اس میں بھائی وہ تو تتمیم ہو چکا تھا، فنون کے اعتبار سے تتمیم کوئی ناقص نہیں تھا، سب کے سب تتمیم ہو چکا تھا۔ جب تتمیم ہو چکا تو تتمیم کو تتمیم تک نہیں پہنچایا جاتا، جو ناقص ہوتا ہے اسے تتمیم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو کیا کہا گیا یہاں؟ یہی بات کہی گئی کہ جو نجار تھے، کون تھے؟ نجار، ان کے پاس ایک خاتون آئی، آپ نے بھیجا جاؤ بھائی جاؤ فلاں خاتون ہے، اس کے پاس ایک نجار ہے سہل۔ تو وہ جو نجار، وہ خاتون کے پاس جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا جاؤ جا کر آپ کے غلام کو ذرا کہہ دیجئے کہ وہ میرے لیے ممبر بنائے۔ تو چنانچہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہی بھی آ کر اس نے پیشکش کی، حضور میں آپ کے لیے کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ کو ضرورت نہیں تھی تو آپ نے ان کو واپس بھیج دیا کہ بھائی اب کوئی ضرورت نہیں۔ جس وقت آپ نے محسوس کیا، اس سے پہلے علماء فرماتے آپ نے کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیتے تھے، بیٹھ کر نہیں۔ جب آپ محسوس کیے کہ اب میں کھڑے ہونے میں کچھ دقت محسوس کر رہا ہوں تو آپ نے ممبر بنوانے کو کہا، چنانچہ ممبر بنوایا گیا، اور بنانے کے بعد ارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے پاس بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام فامر بها ووضعت، پھر آپ نے اس ممبر کے سلسلے میں حکم دیا، اور پھر وہ لا کر مسجد میں ممبر رکھا گیا، اور ممبر پر آپ فجلس علیہا، تشریف فرما ہوئے۔ اور دوسری روایت بھی اسی طریقے سے ہے، یخطب عندها حتی کادت ان تنشق، کیا فرماتے ہیں وہ جو استوانے حنانہ کے سلسلے میں ہیں، آپ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، کان یوم الجمعۃ قاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الممبر، جب ممبر بنا دیے تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے، کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر جس پر آپ خطبہ دیتے تھے وہ استوانے کو اٹھا کر سامنے رکھ دیا گیا، اور آپ کہاں بیٹھ گئے؟ وہ جو خاتون کیا لے کر آئی؟ ممبر جو لے کر آئی، ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اب وہ استوانہ رو رہا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، اس نے جو کہا تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خود نے آ کر پیشکش فرمائی، تو آپ نے فرمایا ان شئتی قال فعملت لہ الممبر، وہ ممبر لا کر رکھ دیا گیا، ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور خطبہ آپ نے شروع فرمایا۔ قاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم الممبر الذی صنع له، جو آپ علیہ السلام کے لیے بنایا گیا، اس پر آپ تشریف فرما ہو کر خطبہ دینے لگے، تو کیا ہوا؟ فصاحت النخلہ، وہ استوانہ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، بلبلانے لگا، ایسا ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طریقے سے بچے کو ہچکیاں نکلتے ہیں۔
پھر کیا ہوا؟ قریب تھا کہ وہ ہچکیوں کی وجہ سے پھٹ جائے. حضور اترے ممبر سے، اسے لیا اپنے ہاتھ میں اور اسے سینے سے لگایا. ضمہا الیہ فجعلت تئن انین الصبی، بچے کی طرح اس کا رونا، اس کا جو ہچکیاں نکل رہی تھی. جب بچے زیادہ روتے ہیں تو ہچکیاں لیتے نہیں کہ نہیں لیتے، تو وہ ہچکیوں کو دھیرے 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 وہ قابو میں آنے لگی. پھر اس کے بعد اللہ اور ایسا الذی یسکت حتی استقرت، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نیچے اتر کر گلے میں لگانے کے بعد وہ دھیرے 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 خاموش ہونے لگا، یہاں تک کہ اسے قرار ملا. فبکت علی ما کانت تسمع من الذکر، فرمایا وہ اس لیے رونے لگا، وہ استوانہ اس لیے رونے لگا وہ ستون کہ جو ذکر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اس پر ٹیک لگا کر ہوا کرتا تھا، اس سے وہ محروم ہو گئی. عربی وہ ستون کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا، اس لیے وہ رونے لگا. یہ آ کر مذکر ہے اردو میں، مؤنث ہے عربی میں. عربی میں مؤنث کو تو اردو میں مؤنث ترجمہ نہیں کرنا. ستون اردو میں کیا ہے؟ مذکر ہے، تو مذکر ترجمہ کریں گے. اسی طرح ہماری ایک غلطی ہو گئی، نوم الصبح، جو الموت، النوم اخت الموت، حالانکہ النوم اخت الموت نہیں ہے عربی میں. لوگوں نے اردو کا ترجمہ عربی میں کر دیا ہے النوم اخو الموت. عربی میں وہ ہے اخ، اردو میں ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ نیند موت کی بہن ہے. اردو میں بہن، عربی میں بھائی. عربی میں بھائی ہے، النوم اخو الموت ہے. لیکن ہم نے اردو کا ترجمہ کیا کیا؟ نیند موت کی بہن. تو اس نیند موت کی بہن کا جب عربی بنایا لوگوں نے تو کیا بنا دیا؟ اخت الموت. حالانکہ اخت الموت نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ اخو الموت ہے. اسی طریقے سے یہاں ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ مذکر کا کریں گے، نہ کہ مؤنث کا.